جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس ابدی زندگی کی کامیابی کے لیے تمنائیں نہیں بلکہ کیا فرمایا؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. تمنائیں نہیں، عمل کیا ما بعد الموت کے لیے. اور دنیا میں آئے ہی ہم عمل کرنے کے لیے ما بعد الموت کے واسطے، اور دنیا سے جب جائیں گے ما بعد الموت کی زندگی کا جب سفر ہوگا تو اس میں صرف اور صرف عمل ساتھ ہوگا. تو الکیس من دان نفس وعمل لما بعد الموت. اور رہی تمنائیں، فرمایا والعاجز، بے وقوف، نادان، ناسمجھ کون ہے؟ فرمایا من اتبع نفسہ ہواہا، جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگایا. یعنی بالکل اس کے برعکس، وہاں جس نے اپنے نفس کی لگام کو کنٹرول میں رکھی کہ ہماری کامیابی اور ہماری ناکامی کا دار و مدار اسی نفس کی آزادی اور نفس کو قابو میں رکھنے میں ہے. اور بالکل صراحت کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کے کلام والعاجز، بے وقوف کون ہے؟ من اتبع نفسہ ہواہا، جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگایا. جو جی میں آیا، کھانے میں، پینے میں، تعلقات میں، دیکھنے میں، کمانے میں، خرچ میں، موبائل انٹرنیٹ کے استعمال میں، وغیرہ وغیرہ، بس فوراً کر گزرا. حلال حرام، جائز ناجائز، کوئی اس کی پرواہ نہیں. من اتبع نفسہ ہواہا. اور اس کے ساتھ ساتھ وتمنا علی اللہ، اللہ تعالی سے تمنائیں، آرزویں وابستہ رکھی کہ میری آخرت جو ہے وہ تابناک ہو اور مجھے آخرت میں کامیابی ملے. اس لیے محض تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے قرآن مقدس نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ومن اراد الآخرت، ارادہ، تمنا نہیں، ارادہ. ومن اراد الآخرت، اور محض ارادہ بھی کافی نہیں. ہاں چونکہ پہلے ارادہ ہوتا ہے پھر عمل. اس نے پہلے کہا ومن اراد الآخرت، جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو اب تو مجھے اپنی آخرت بنانے کی فکر کرنی، ارادہ کر لیا پختہ. اور ارادے کے ساتھ وسعى لها سعيها، اس ارادے کو عملی شکل دی. اور عملی شکل کیا ہے؟ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے اور جن چیزوں سے بچنا چاہیے اس سب کو عمل آیا. کرنے والے کاموں کو کیا اور بچنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچایا. وہ مومن، بشرطے کہ مومن ہو. کیونکہ آخرت میں کوئی بھی کام، عمل کام آئے اس کے لیے ایمان شرط ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم مومنا حسنۃ یؤتی بہا فی الدنیا ویجزی بہا فی الآخرہ واما الکافر فیؤتی بحسنات ما عمل بہا للہ فی الدنیا حتی اذا افضى الی الآخرہ لم یکن له عملا یجزی بہا او کما قال. کہ اللہ تعالی مومن بندے کی نیکی میں کوئی کمی نہیں کرتے، بلکہ یؤتی بہا فی الدنیا، اس نیکی کے بدلے میں اس کو دنیا میں بھی دیا جاتا ہے. اصل بدلہ تو آخرت میں، لیکن دنیا میں بھی نیکی کا بدلہ کسی نہ کسی صورت میں مومن بندے کو ملتا رہتا ہے. اسی وجہ سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے جزاء الاعمال. جزاء الاعمال کا مطلب کہ اعمال کا بدلہ، لیکن وہاں انہوں نے ان اعمال کا وہ بدلہ لکھا ہے جو ایک بندے کو کہاں ملتا ہے؟
دنیا میں. وہاں نیکیوں کے فوائد اور گناہوں کے نقصانات لکھے. گناہوں کے نقصانات میں سے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں کبھی کہ اپنے بچوں کو سنایا کرتا ہوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حدیث کی روشنی میں گناہوں کے جو نقصانات لکھے، ان میں پہلا نمبر جو لکھا ہے، فرمایا علمی دین سے محرومی. گناہوں کا دنیوی اثر کیا ہوتا ہے کہ مجرم گنہگار علمی دین سے محروم ہوا کرتے. اللہ تعالیٰ محرومی سے بچائے. تو کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یظلم مومنا حسنا. اللہ تعالیٰ مومن کی نیکی میں کوئی کمی نہیں کرتے. یوتا بہا فی الدنیا، اس نیکی کے بدلے میں اس کو دنیا میں بھی دیا جاتا ہے مختلف صورتوں میں. خاص کر سکون اور اطمینان کی کیفیت مومن بندے کو نیکیوں کی برکت سے دنیا میں ملا کرتی ہے. بالکل ظاہری راحت کے اسباب نہ بھی ہوں، لیکن چین سکون کی ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے. وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، اور اصل بدلہ اس کو کہاں دیا جاتا ہے؟ آخرت میں. وَأَمَّا الْكَافِرُ، اور وہ جس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو، وہ بھی دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں. کہنے وہ جو کام دنیا میں اچھے کرتے ہیں اللہ کے لیے، ان کو بدلہ دیا جاتا ہے کہاں؟ دنیا میں ہی پورا بدلہ. یہاں تک کہ جب آخرت میں پہنچتے ہیں تو وہاں کوئی عمل باقی رہتا ہی نہیں جس کا ان کو وہاں کیا دے دیا جائے؟ بدلہ دیا جائے. تو میں عرض کر رہا تھا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن کا نامہ اعمال کے ساتھ میں دے دیا گیا بائیں ہاتھ میں. تو پہلی تمنا، یہ اس پہ بات آئی تھی، ایک ہے تمنا اور ایک کیا ہے؟ عمل. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سعیا، اس کے لیے جو کوشش کرنی وہ کوشش کی، وہ مومن بشرطے کہ کیا ہو؟ مومن. تو آخرت میں نیکی کام آئے اس کے لیے ایمان شرط. جیسے سرکاری طور ہماری تعلیم معتبر ہو، اس کے لیے کیا ہے؟ ایڈمیشن شرط. ایک مثال دیا کرتا ہوں، ایک والد کے 2 بچے ہیں، مان لیجئے ایک ساتھ پیدا ہو گئے یا کے بعد دیگرے پیدا ہو گئے. اس نے ایک کا باضابطہ اسکول میں ایڈمیشن کرایا اور ہوتے ہوتے وہ ڈاکٹر بن گیا، اور دوسرے کے لیے اس نے اپنے گھر ہی میں تعلیم کا بہترین انتظام کیا اور بڑے ماہر اساتذہ کا ان کے لیے انتخاب کیا. جو اس ایڈمیشن والے بچے نے پڑھا وہ سب پڑھا اور زیادہ اس نے پڑھایا. اس کے بعد وہ بھی ڈاکٹر بن گیا، یہ بھی، اس نے بھی علاج معالجہ شروع کیا، اس نے بھی. اب یہ جو سرکاری اعتبار سے معتبر ہے یہ بھی علاج کرتے ہیں ہسپتالوں میں. روز آپ جائیں گے بڑے بڑے ہسپتالوں میں تو شاید کوئی ایسا دن ہو جس دن کوئی جنازہ وہاں سے نہیں نکلتا ہو. کن کے علاج کے دوران؟ ڈاکٹر علاج کرتے ہیں نہیں کرتے. اب وہ دوسرا بچہ وہ بھی ڈاکٹر بن گیا، لیکن اس کے پاس کوئی ڈگری اس کو انفرادی اس نے پڑھا ہے اور بڑے وہ اس سے زیادہ اچھا علاج کرتا ہے. مان لیجئے اس نے 50 بیماروں کا علاج کیا، جس کی تعلیم مستند تھی سرکاری اعتبار سے. 50 بیمار اس میں 45 ٹھیک ہو گئے، 5 مر گئے. اور اس نے بھی علاج کیا، 49 ٹھیک ہو گئے، 1 مر گیا. اس کے علاج معالجے کے دوران 5 مر گئے، اسے کوئی نہیں پوچھتا. اور اس بیچارے نے 50 کا علاج کیا، 49 ٹھیک، 1 مر گیا، اس کو جیل بھیج دیا جائے گا کیونکہ اس کی تعلیم بغیر ایڈمیشن کی تھی، غیر قانونی تھی. تو اسی طرح آخرت میں عمل کام آئے اس کے لیے ایڈمیشن شرط، جنت کا ایڈمیشن. میں وہ حدیث کبھی پیش کیا کرتا ہوں، من قال لا الہ الا اللہ دخل، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کا لفظی ترجمہ تو ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا.
میں اس کو سمجھانے کے لیے کیا عرض کیا کرتا ہوں، اس کا جنت کے لیے ایڈمیشن ہو گیا. ہم اس کا داخلہ کا ترجمہ ہم جب مدرسے میں کہ اصطلاح ہماری جو ہے ایڈمیشن کے لیے داخلہ، اور ویسے بھی اس کو ہسپتال میں داخل کیا گیا کس لیے؟ علاج کے لیے. ظاہر بات ہے ایڈمیشن ہو گیا، اب جو تعلیم پڑھی جائے گی وہ کیا ہوگی؟ مستند. اسی طرح ایک بندے نے جنت کے لیے ایڈمیشن لے لیا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اب جب ایڈمیشن کر لیا جاتا ہے، ایڈمیشن کے بعد انسان طالب علم آزاد ہوتا ہے کہ پابند؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی ادارے میں داخلہ ہے، وہ اس ادارے کے اصول اور قوانین اور ضوابط کے پابند ہیں، اور جن کا وہاں ایڈمیشن نہیں، اس یونیورسٹی کالج کے وہ آزاد ہیں، جو چاہے کریں. اسی لیے تو فرمایا گیا، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. مومن کے لیے جیل خانہ ہے، جیل خانے میں آزادی ہوتی ہے، پابندیاں. تو اس دنیا کے جیل خانے میں مومن کے لیے پابندیاں، لیکن یہ بڑی مبارک پابندیاں ہیں، بڑی مبارک پابندیاں. لیکن ان کا مبارک ہونا اور ان کا چین و سکون کا باعث ہونا، اس کا احساس بندے کو جب ہوتا ہے جب بندہ اس دنیا کے جیل خانے میں اللہ کی طرف سے لگائی ہوئی تمام پابندیوں کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے. اس کی آنکھیں بھی اس قانون کی پابند ہوتی ہیں، زبان بھی پابند ہوتی ہے، ہاتھ پیر کان بھی پابند ہوتے ہیں، اس کے تعلقات بھی پابند ہوتے ہیں، اس کی کمائی، اس کا خرچ بھی پابند ہوتا ہے، اس کے معاملات، اس کی معاشرت، اس کا ظاہر و باطن سارا کا سارا اس خدائی قانون کے کیا ہوتا ہے؟ پابند. پھر اس کو یہ دنیا ہی جنت کا نمونہ محسوس ہوتا ہے. تو اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابہ. پہلی تمنا، اے کاش کہ مجھ کو میرا نامہ اعمال، میری کتاب زندگی اور میری زندگی کی زندگی بھر کی فائل نہ دی جاتی. یہ پہلی تمنا. یہ قرآن مقدس نے کہا، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں. اور جب بھی ہم قرآن مقدس کو پڑھیں، قرآن مقدس کو سنیں، تو یقین کے اندر ڈوب کر اور پھر قرآن مقدس کی آیات کی روشنی میں بندے کو چاہیے، ایمان والے بندے کو، ایمان والی بندے کو اپنا انجام تلاش کرے. قرآن مقدس محض تلاوت کی کتاب نہیں، قرآن مقدس کی تلاوت عظیم عبادت ہے، اور ہر مومن بندے کو، ہر مومن بندی کو، چھوٹے بڑے کو تلاوت کا زندگی بھر کا معمول مقرر کرنا چاہیے، اس طرح سے کہ کبھی ناغہ نہ ہو. اہم ترین حق ہے، لیکن محض تلاوت حق نہیں، بہت بڑا حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے حقوق ہیں، ان میں قرآن مقدس کو سمجھنا اور پھر اس قرآن مقدس کی ان مبارک تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کے سفر کو جاری رکھتے ہوئے اللہ کی طرف سے بہترین بدلے کی امید رکھتے ہوئے زندگی گزارنا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی قرآن مقدس اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس، مبارک اور امن بھری تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اور پوری انسانیت کو اس زندگی کے سفر کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. اور اب تک ہماری زندگی کا جو سفر جہاں جہاں قرآن مقدس اور پیغمبرانہ تعلیمات کے خلاف گزرا ہے، اللہ تعالیٰ ان جرائم کو معاف کر دے اور مجھے اور آپ سب کو پکی سچی توبہ عطا کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.